أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر دو چیزوں کو بیان کیے ہیں اور ان کی اہمیت کو بھی اجاگر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز یہاں پر قتال اور جہاد کا ذکر کیے ہے، اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، فرضیت کو ذکر کیے ہے اس آیت کے اندر۔ اور پھر جو دوسری چیز میرے اللہ نے ذکر کی ہے وہ اللہ کی حکمتیں ہیں جو کہ سب سے مخفی ہیں، اور اللہ نے اپنی حکمتوں کو دوسری چیز یہاں پر جو بیان کی ہے وہ یہی ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، میرا رب کہتا ہے کہ ایمان والو تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین غالب آئے، اللہ کا اسلام غالب آئے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جتنی بھی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں وہ کی جائیں اور اللہ کے دین کو ساری دنیا کے اندر بلند کیا جائے، اللہ کے دین پر عمل بھی کیا جائے اور اس کو ساری دنیا کے اندر نافذ بھی کیا جائے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر جہاد کی فرضیت اتاری ہے۔ جہاد کی فرضیت بہت سارے مسائل حل کر دیتی ہے، یہ جہاد بہت سارے مسائل حل کر دیتی ہے۔ آج کل ہمارے سامنے ہے کس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کو، کس طرح ہماری مسلمان بہنوں کو، کس طرح ہمارے مسلمان بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، بموں سے اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ان کے ہاتھ ہوں گے اور کل ہمارے گریبان ہوں گے۔ کیا ہم نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی؟ ہم نے ان کے لیے دعا نہیں مانگی؟ ہم نے ان کے لیے کچھ نہ کیا، اپنے دل کے اندر درد بھی نہ رکھا۔ رات ہی بلکہ صبح ہی میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل نے فلسطین کی ایک مسجد پر بمباری کی، مسجد پر۔ اس کلپ بنانے والے نے، ویڈیو بنانے والے نے گیا وہ مسجد میں اور اس نے دکھایا کہ کس طرح نمازی جو ہیں جو سجدے میں ہے تو وہیں پر اس کے جسم کے الگ الگ ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، جو رکوع میں تھا تو وہ اسی طرح گرا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارے مسلمان کہاں ہیں؟ ایمان والے کہاں ہے وہ محمد بن قاسم کے جیالے؟ اور کہاں ہے وہ محمد عربی پر ایمان لانے والے؟ اور کتنی جنگیں میرے نبی نے خود لڑی ہیں، 27 غزوات، 28 غزوات، بعض روایات میں 29 غزوات بھی ہیں۔ 29 غزوات میرے نبی نے خود بنفس نفیس اس میں شرکت کی ہے، اور یہ غزوات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے اور خود جنگ کی، جہاد کیا۔ اور اس کے علاوہ 52 یا 53 جو ہیں وہ سریے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاد کے لیے روانہ کیا، کسی اور کو امیر بنا کر خود جہاد کے لیے بھیجا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جہاد کیا؟
کیوں جہاد کیا؟ جہاد سے ایمان کو طاقت ملتی ہے، جہاد سے اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے، جہاد سے اللہ کی حدود جاری ہوتی ہیں، جہاد کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ اللہ نے تو ہمیں جہاد میں بھی ظلم کرنے سے منع کیا ہے، ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ اور یہاں کس طرح اللہ اکبر، میں نے تو اس کلپ کو دیکھا، اللہ کیا حال تھا یار۔ کیا بنے گا ہمارا؟ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم۔ ہمارا حال تو ان بنی اسرائیل سے بھی کہیں آگے چلا گیا ہے، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہاں اس نہر کے آگے ایک بستی ہے، ایک قوم ہے جس کے ساتھ تم نے جا کر جہاد کرنا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم فتح یاب ہو جاؤ گے، ان کے ساتھ جہاد کرو جا کر۔ وہ طاقتور قوم ہے، بہت بڑھ کر ہے، لیکن اگر تم ان سے لڑو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں، نافرمانی نہ کرنا، نہر سے پانی نہ پینا، اگر پانی پی لو گے تو تم سست پڑ جاؤ گے، تم جہاد نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، پانی پیا، اور کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے قتال کرو، جہاد کرو، لڑائی کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم سے لڑا نہیں جاتا۔ آج کا مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کر لے جا کر، کوئی نہیں آواز اٹھا رہا اور کوئی نہیں پوچھ رہا، اور ہماری ماں بہنوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہوگا، اور جب سوچتے ہیں نا وہ تصور، اوئے ہوئے کیا ہو رہا ہوگا ہمارے بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بلبلہ تھے بچے۔ میرے بچے کو اگر چھوٹی سی تکلیف پہنچ جائے نا تو میری ساری رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، میرے دنوں کو سکون چلا جاتا ہے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں گھر گرے پڑے ہیں، سب کچھ گرا پڑا ہے، وہاں وہ بلبلاتے ہوئے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اسے پکار رہے ہیں۔ کیا ان کو ماں باپ پیارے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو ہی ماں باپ پیارے ہیں، یا ہمیں ہی اپنی اولاد پیاری ہے، انہیں اولاد پیاری نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو سارے کے سارے کا جسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے، اگر انگلی پہ چوٹ لگے نا تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، درد میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا مطلب ہے اگر مغرب میں رہنے والے مسلمان کو تکلیف پہنچے نا تو مشرق میں رہنے والا مسلمان سکون میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم تو اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں، ہم تو اپنی مرضی چلا رہے ہیں، مسلمان پھر بھی نہیں سنبھل رہا، نہ جھوٹ چھوڑ رہا ہے، نہ غیبت چھوڑ رہا ہے، نہ گناہ چھوڑ رہا ہے، نہ خیانت چھوڑ رہا ہے، سارے کے سارے وہی بازار گرم ہے، جس طرح کے چل رہا تھا اسی طرح چل رہا ہے۔ کسی کے دل کے اندر کوئی تڑپ نہیں ہے ایمان والوں کے لیے، کسی کے دل کے اندر کوئی چاہت نہیں ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہاں، اگرچہ یہ تھوڑا مشکل ضرور ہے۔ کتب علیکم القتال، میرا اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا، تمہارے اوپر جہاد فرض ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ یہ تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا تمہیں ناپسند ہے، لیکن فرض ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اگرچہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کی تشریح بھی بیان کر دی، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، جسے تم اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے اس کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کو زندہ کیا نا، گویا کہ اس نے پوری انسان
انسانیت کی بقا کی ہے، اور یہ جہاد انسانیت کی بقا ہے، انسانیت کی بقا ہے۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں ایک چیز محبوب ہے، بہت پسند ہے، اور تمہیں بظاہر اس میں آسانیاں لگ رہی ہیں، لیکن اس کے اندر تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے، اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ میرے بندو، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ کے لیے جو میدان بھی ہمیں ملتے ہیں نا، اس میدان میں ہم اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ جتنے بھی ہمارے اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالجز میں پڑھنے والے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، بچے بچیاں ہیں، میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی آواز اٹھائیں، اپنا مقصد، اپنا مائنڈ، اپنی نیت درست کریں۔ آنے والا وقت، آنے والی منزل کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ جو بھی سبجیکٹ ہیں ان کا جو بھی ہے، اس میں ایک فن، ایک مہارت حاصل کریں، اس کے اندر فوکس دیں اپنے سبجیکٹ کے اوپر، اور اسی نیت سے دین اسلام کی خدمت کریں گے، دین اسلام کی خدمت کریں گے۔ اس نیت سے اگر وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں غالب فرمائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے غلبے کا، ایمان والوں کے غلبے کا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، مدارس والے ہیں یا دوسرے ہیں، جو بھی ہیں، وہ اپنا ذہن بنا لے، اپنا مائنڈ بنا لے کہ میں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، میں نے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ پھر وہ اس کے پیچھے لگ جائے اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، پھر دیکھو کس طرح کامیابیاں جو ہیں وہ ہمارے راستے چومتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔